انتہی محبت کا قرض۔ رات کی ہوا میں عجیب سی نمی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کہ شہر نے دن بھر کے رازوں کو پسینے میں بھگو دیا ہو اور اب انہیں اندھیرے میں چھپا دیا ہو۔ پرانی حویلی کے باہر ایک اسٹریٹ لائٹ مسلسل جھپکتی رہی، جیسے کہ آنکھیں حقیقت کو دیکھنے سے کتراتی ہوں۔ دیواروں پر چڑھی بیلیں ماضی کے زخموں کی عکاسی کر رہی تھی، جبکہ دروازے پر لگا زنگ آلود تالا طویل خاموشی کا نگہبان تھا۔ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کو پکڑا۔ یہ صرف ایک دروازہ نہیں تھا، بلکہ اس زندگی کی حد تھی جس سے اس کی ماں نے ہمیشہ اسے دور رکھا۔ وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ ماضی کے ساتھ حساب چکانے آئی تھی، یا شاید ماضی اس سے حساب مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ حویلی اس کی ماں کی تھی، لیکن ماں نے اپنی موت کے وقت اس کا نام تک لینے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف ایک جملہ جو اب عالیہ کے خون میں زہر کی طرح بہہ رہا تھا: خاموشیوں کا قرض ادا کرو، پھر سب واضح ہو جائے گا۔ جب وہ حویلی کے اندر گئی تو گرد کی مہک نے اسے تھام لیا۔ ہر سانس کے ساتھ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی مختلف دور میں جا پہنچی ہو۔ دیواروں پر لگی تصاویر خاموش گواہی دے رہی تھی، چہرے نامکمل، آنکھیں سوال کرتی اور مسکراہٹیں جھوٹی تھیں۔ عالیہ کو لائبریری یاد تھی، وہ کمرہ جہاں اس کی ماں رات کو چراغ کی روشنی میں ایک نامعلوم خوف سے مقابلہ کرتی تھی۔ لکڑی کی شیلفیں، پرانی کتابیں اور ایک میز تھی جس پر وقت رکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایک پرانی ڈائری نیچے والے خانے میں رکھی ہوئی تھی، اس کے سرورق پر مٹی میں ڈھکی ہوئی سنہرے حروف میں یہ الفاظ لکھے تھے: اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو جان لو، سچ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ جب عالیہ نے پہلا صفحہ پلٹا، ایک نام اس کی نظر میں چمک اٹھا: زریاب۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو سختی سے پکڑ لیا ہو۔ یہ نام اس نے بس کل ہی سنا تھا۔ اسی شخص نے آج اسے حویلی کی چابیاں دی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک ادھورا سوال اور مکمل درد نظر آ رہا تھا۔ زریاب کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات محض ایک اتفاق نہیں تھی، عالیہ یہ جانتی تھی، مگر اسے اس بات کو تسلیم کرنے میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شہر کے پرانے قبرستان کے قریب کھڑا دکھائی دے رہا تھا، سیاہ کوٹ میں لپٹا ہوا، جیسے کہیں اور سے آیا ہو۔ بارش کی ہلکی بوندیں اس کے کندھوں پر گر رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ کیا آپ عالیہ ہیں؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر آنکھوں میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ ہاں، عالیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ حویلی اب آپ کی دیکھ بھال میں ہے۔ اس نے چابیاں آگے بڑھائیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ دروازے کھولنے میں بہتری ہے، جبکہ کچھ دروازے بند ہی رہنے چاہیے۔ عالیہ نے مسکراہٹ کے ساتھ چابیاں پکڑ لی، لیکن اس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ ڈائری کے صفحات پلٹتے رہے اور ماضی دھیرے دھیرے زندہ ہونے لگا۔ میں نے محبت کو ایک جرم بنا دیا ہے اور خاموشی کو جرم میں تبدیل کر دیا ہے۔ اگر میں بولوں گی تو سب ختم ہو جائیں گے، اور اگر خاموش رہوں گی تو میں خود ختم ہو جاؤں گی۔ عالیہ کے ہاتھ لڑکھڑا اٹھے۔ کیا اس کی ماں کسی جرم میں ملوث تھی، یا وہ کسی جرم کی سزا بھگت رہی تھی؟ اسی وقت اسے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے اپنی نگاہ مڑائی۔ دروازے پر زریاب موجود تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ یہ حویلی میرے لیے بھی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ
ایک پرانا زخم دوبارہ کھرچ رہا ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ وہی سچ جس کی آپ تلاش کر رہی ہیں۔ بارش کی شدت بڑھ گئی، کھڑکی کے شیشے پر بوندیں اس طرح بہہ رہی تھی جیسے کہ وہ رازوں سے فرار ہو رہی ہوں۔ زریاب نے کرسی کو نزدیک کیا اور بیٹھ گیا۔ آپ کی والدہ اور میرے والد کے درمیان ایک عہد تھا۔ عالیہ خاموش رہی۔ اس کہانی کی اصل زبان خاموشی ہی تھی۔ میرے والد نے ایک قتل کا آنکھوں دیکھا حال پایا تھا۔ قاتل بڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ آپ کی والدہ نے گواہی دینے کا وعدہ کیا، مگر اس رات سب کچھ بدل گیا۔ کیا میری والدہ کیا میری والدہ قاتل تھی؟ عالیہ کی آواز میں لرزش تھی۔ نہیں، سریاب نے سر جھکایا۔ وہ گواہ تھی، مگر انہوں نے خاموشی کی قیمت چکائی، آپ کی زندگی کے بدلے۔ عالیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین اس کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ رات کی گہرائی بڑھنے لگی۔ حویلی کے کمرے ایک ایک کر کے جاگنے لگے۔ فرش کی آواز، ہوا کی سرگوشی اور دیواروں کی سرسراہٹ سب ایک ساز کی مانند بن گئی تھی۔ زریاب کی موجودگی میں عالیہ کو ایک عجیب سکون ملا، جیسے کوئی پرانا زخم کسی جانے والے کے ہاتھ سے چھوا جا رہا ہو۔ کیا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ عالیہ نے سوال کیا۔ نہیں، زریاب نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے خاموشی سے نفرت ہے۔ ان کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ اس لمحے محبت نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن خوف نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ اچانک لائبریری کی روشنی بجھ گئی۔ اندھیرے میں کسی نے دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ آ گیا ہے، زریاب نے آہستہ کہا۔ کون؟ عالیہ کی آواز میں خوف تھا، جس کا نام ڈائری میں موجود نہیں ہے۔ قدموں کی آوازیں نزدیک آ رہی تھیں۔ عالیہ کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے وہ باہر نکلنے کو ہے۔ زریاب نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ یہ احساس خوف سے زیادہ طاقتور تھا۔ دروازہ ٹوٹ گیا۔ ایک سایہ اندر آیا۔ خاموشی بہت بھاری پڑتی ہے زریاب۔ زریاب آگے بڑھ گیا۔ اب تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ روشنی چمکی اور حقیقت کا سامنا ہوا۔ وہ شخص جس کی شہر میں عزت کی جاتی تھی، دراصل قاتل تھا۔ پولیس آئی۔ کئی سالوں کا راز بے نقاب ہوا۔ اخباروں کی سرخیاں آواز بلند کرنے لگی اور خاموشی کو دفن کر دیا گیا۔ صبح کی روشنی میں حویلی پہلی بار جاگ رہی تھی۔ عالیہ سیڑھیوں پر موجود تھی۔ زریاب نے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ قرض باقی ہیں۔ کیسا قرض؟ یہ خاموشی کا نہیں، بلکہ محبت کا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ خاموشیوں کا قرض چک گیا تھا، اور محبت آخر کار اپنی بات کر گئی تھی۔ Thank you so much for watching my video. If you really like my video, please like, comment, share and subscribe my channel. And please don't forget to press the bell icon. Thank you so much.